سامعین محترم، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پل صراط ہے کیا؟ پل صراط کسے کہتے ہیں؟ اب آپ نے توجہ سے بات سننی ہے۔ پل صراط ہے کیا؟ یہ ایک ایسا راستہ ہے، ظاہری سی بات ہے قیامت کے دن سب لوگ اسی پل کے اوپر سے گزریں گے، اسی رستے کے اوپر سے گزریں گے، تو معلوم تو ہونا چاہیے پل صراط ہے کیا۔ اب آپ نے سننا ہے، پل صراط، صراط جو ہے یہ حق ہے۔ کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے، جو جہنم کے اوپر ہے، اور یہ بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ، اب مجھے یہ بتائیں، بال سے زیادہ آپ نے کبھی کوئی چیز دیکھی ہے جو باریک ہو؟ بال سے زیادہ باریک۔ اب ہم اپنے بالوں کو، یا ہمارے سر کا ایک بال ہمارے ہاتھ میں آ جائے نا، تو وہ بمشکل ہاتھوں میں آتا ہے، اتنا باریک ہوتا ہے۔ تو آپ توجہ فرمائیں کہ بال سے زیادہ باریک پل صراط، وہ پل ہوگا۔ آج دیکھیں جناب کیسے کیسے پل بنا دیے گئے ہیں، دریا کے اوپر، نہر کے اوپر کیسے کیسے پل بنا دیے گئے ہیں، بڑے مضبوط پل۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا یہ پل صراط ہے۔ اور یہی جنت کا راستہ ہے، یعنی کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو مومن ہوں گے، وہ اسی رستے کے اوپر سے گزر کر جنت میں جائیں گے، اسی رستے کے اوپر سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ اب آگے سنیے گا، سب کو اسی پر چلنا ہوگا، جو بندہ ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، جو کوئی بھی ہے، سب کو اسی کے اوپر ہی چلنا ہوگا۔ لیکن جو کافر ہوگا نا، کافر، وہ نہیں چل سکے گا، وہ نہیں چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا۔ مسلمان ہی اس پل کو کراس کر سکیں گے، اس پل کو مسلمان ہی پار کر کے جائیں گے، کافر پار نہیں کر سکے گا۔ اور کس طرح پار کریں گے سنیے گا، بعض لوگ اتنی جلدی اس کو پار کریں گے جیسے بجلی نہیں آتی، بجلی آتی ہے چلی جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، یعنی اس طرح کہ ابھی ادھر تھے اب ادھر بھی پہنچ گئے۔ یعنی کہ ان کے اعمال اتنے اچھے ہوں گے، اتنے اچھے وہ نیک لوگ ہوں گے، وہ مومن اتنے اچھے ہوں گے کہ جناب بجلی کی طرح کہ ابھی ادھر تھے ادھر پہنچ گئے، اس طرح وہ پل کو کراس کر کے چلے جائیں گے۔ اور بعض لوگ تیز ہوا کی طرح، بعض لوگ تیز گھوڑے کی طرح، اور بعض لوگ دھیرے دھیرے جناب گرتے پڑتے کانپتے لنگڑاتے، یعنی کہ جتنا اچھا ان کا عمل ہوگا، جتنے اچھے ان کے اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، اس کے برابر وہ جناب وہ پل کو کراس کر کے چلے جائیں گے۔ اب یہ ہے اس کو کراس کرنے کا طریقہ۔ میں نے پہلے بتایا کہ کافر اس کو کراس نہیں کر سکے گا، جب وہ کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ جہنم میں گر جائے گا، نیچے جہنم ہے، نیچے آگ ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس کو کراس کر کے جب جائیں گے تو جنت میں جائیں گے نا، جنت میں جائیں گے، تو کافر وہ گر جائے گا جہنم میں، پار نہیں کر سکے گا۔ اب اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، جب مومن بندہ اس کو کراس کرے گا کس طرح کرے گا؟ میں نے پہلے بتایا کہ جناب جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کے اعمال نیکیاں، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، وہ جناب والا تیز بجلی کی طرح گزر جائے گا، ابھی ادھر تھا ابھی ادھر پہنچ گیا۔ کوئی جناب ہوا کی طرح، کوئی گھوڑے کی طرح، کوئی جناب گرتے پڑتے کانپتے لنگڑاتے، یعنی کہ جتنا اچھا عمل ہوگا اس کے مطابق گزر جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پائے کوبہ، کہ جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، وہ کس طرح گزرے گا؟ پائے کوبہ، پل سے گزرے گے تیری آواز پر۔ میں سمجھاتا ہوں، پائے کوبہ، پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں پائے کوبہ کہتے ہیں کہ ناچتے ہوئے، جھومتے ہوئے، جب بندہ خوشی کے مارے ناچتا نہیں ہے، وجد کرتا ہے، جھومتا ہے، ٹھیک ہے، وجد کرتا ہے، تو اسی طرح پائے کوبہ جھومتے ہوئے ناچتے ہوئے پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ کہ قیامت کا دن جو ہے یہ بہت سخت خوفناک دن ہے، اور اس وقت ہر کسی پر جناب کپی تاری ہوگی، ہر جناب مشکلات کا مرحلہ ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ تو جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ پائے کوبہ پل سے گزریں گے، یا رسول اللہ ہم بجت کرتے ہوئے گزریں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو اور انسان پل کے اوپر سے گزر رہا ہو، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، کیا اس کو پتا چلے گا کہ وہ کہاں ہے؟
क्या उसको पता चलेगा? तो या रसूल अल्लाह, हम आपके चेहरे को वजद करते हुए, झूमते हुए गुजर जाएंगे तेरी आवाज पर। फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जितनी भी परेशानी होगी, जितनी भी मुश्किलात होगी, जो कुछ भी होगा, हम आपकी आवाज पर हमेशा सदा लगाते हुए आएंगे, आपकी आवाज पर हमेशा लब्बैक कहते हुए आएंगे, जितनी भी परेशानियां मुश्किलात होंगी। आगे फरमाया रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। इसका मतलब क्या है? रब्बे सल्लिम, ऐ मेरे रब मुझे सलामत रख। अब क़यामत के दिन तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इस दुआ को मांग रहे होंगे, इस दुआ को मांग रहे होंगे, ऐ अल्लाह मुझे सलामत रख, ऐ अल्लाह मुझे सलामत रख, ऐ अल्लाह मुझे सलामत रख। आगे सुनिएगा, जब हुजूर की सदा आएगी ना, हुजूर की आवाज आएगी, शफकत और रहमत बड़ी आवाज आएगी, जनाबे वाला क्या कहते हैं, सदा निदा आएगी, शफकत और रहमत वाली। फिर तब तमाम लोग कहेंगे, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम कहेंगे, जनाब खुशी के मारे, मुसर्रत के मारे वो ये कहे होंगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो जो मोमिन होगा, जो मुसलमान होगा, जिसके आमाल अच्छे होंगे, वो इस तरह गुजरेगा। तो आला हजरत ने जनाब किस तरह इसकी तर्जुमानी फरमाई, फरमाते हैं पाए कूबा, पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा सामने होगा और हम नाचते हुए, हम वजद करते हुए पुल से गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो सामईन मोहतरम, ये है पुल सिरात, और हर किसी को इसके ऊपर से गुजरना होगा, हर किसी को। काफिर मोमिन, काफिर के बारे में तो मैंने आपको बताया कि वो जनाब वो जहन्नुम में गिर जाएगा, वो जहन्नुम में गिर जाएगा, क्रॉस करने लगेगा, जहन्नुम में गिर जाएगा। लेकिन मोमिन का क्या तरीका होगा? मोमिन का क्या तरीका होगा? तो सामईन मोहतरम, ये है पुल सिरात। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि सामने चेहरा मुस्तफा हो, आको सुभान अल्लाह, सामने चेहरा मुस्तफा हो, और हम हुजूर के चेहरे को देखते हुए पुल सिरात से गुजर जाए, हुजूर के चेहरे को देखते हुए पुल सिरात से गुजर जाए, वो क्या ही जनाब खूबसूरत मंजर होगा। तो इसके लिए क्या करना है? अपने दिल को ईमान के नूर से मुनव्वर करें, हमेशा नेक आमाल करें, तहज्जुद गुजार बन जाएं, 5 वक्त का नमाजी बन जाए, अल्लाह की रजा के लिए सजदा करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए नहीं, और ज्यादा से ज्यादा हुजूर की जात पर, हुजूर की जात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़िए, कसरत से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत अजर अता फरमाएगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात हमें क़यामत के दिन हुजूर की शिफा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।